والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اس خالق کائنات نے پیدا فرمایا موت کو اور حیات کو، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان ہو، ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کس کے ہیں، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ نے انسانی زندگی کا پورا مقصد اور مفہوم بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کی ترتیب بیان میں موت کو پہلے رکھا گیا، حالانکہ واقعتاً پہلے زندگی ہوتی ہے اور پھر موت۔ کسی بزرگ کا بھائی فوت ہو گیا اور لوگ جو افسوس کرنے گئے یا فاتحہ کے لیے گئے تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو کسی نے ان پہ سوال کر دیا کہ انہیں ان کی موت کا سبب کیا تھا، کیا ہوا، کس وجہ سے مر گئے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا ان کی موت کا سبب ان کی زندگی تھی، چونکہ وہ زندہ تھے اس لیے انہیں مرنا تھا۔ تو موت کا سبب خود حیات ہی کافی ہے، جب زندہ ہے تو موت کے دروازے سے گزرے گا۔ لیکن قرآن حکیم نے بیان میں موت کو اس لیے مقدم رکھا کہ موت اتنی یقینی ہے کہ زندگی سے زیادہ اعتبار ہے اس کا۔ زندگی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں زندگی پہ اعتماد ہے، تو فرمایا اس زندگی سے زیادہ یقینی ہے موت۔ لیکن کیا موت زندگی کا خاتمہ ہے؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت زندگی کی صورت بدل دیتی ہے، حیات کا عالم بدل دیتی ہے۔ ہم زندہ ہیں عالم دنیا میں، موت ہمیں عالم برزخ میں لے جاتی ہے، عالم بدل جاتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں بالذات مکلف بدن ہے، روح اس کے تابع ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ روح ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس نے برسوں کیا صدیوں سر پٹکا کہ کوئی اس کا ایسا طبیعیاتی یا میڈیکل جو ہے ثبوت ہونا چاہیے کہ زندگی ہے۔ اب جب آ کر اعضاء کی پیوند کاری شروع ہوئی اور مرنے والے کے اعضاء زندوں میں لگائے جانے لگے، آنکھوں کا عطیہ دے دیا، اب مرنے والے کی آنکھ زندہ آدمی میں لگائی تو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو اس پر سائنس نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی چیز ایسی تھی جو مرنے والے سے چلی گئی یا نفی ہو گئی، کیونکہ اگر اس کے بدن میں قصور ہوتا تو یہ آنکھ دوسرے بدن میں بھی نہ دیکھتی۔ اس بدن میں وہ چیز ہے جو اس کو استعمال کرتی ہے، اس بدن سے وہ چیز رخصت ہو گئی جو اسے استعمال کرتی تھی، اس لیے وہاں یہ آنکھ بند ہو گئی، یہاں یہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔
تو اس طرح سے میڈیکل سائنس کو ایک ثبوت ملا کہ بدن کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جسے روح کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن کچھ ہے صحیح۔ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے ارشادات کی صورت میں پہنچی۔ آپ ہی نے بتایا کہ میری یہ بات جو ہے یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے، لیکن حضور کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئی، اور آپ کے ارشادات صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کی ساری تفصیل ہے۔ سو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور مخلوق جمع ہوگی تو ساری مخلوق کے سامنے ایک دمبے کی شکل کا کوئی ایک جانور لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ سب دیکھ لو یہ موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، اور جو دوزخ میں اور آگ کی نظر ہوگا رہنا اسے بھی ہمیشہ ہے، موت اسے بھی نہیں آئے گی۔ ہمیں زندگی قریب نظر آتی ہے اور ہم زندگی کے زیادہ قائل ہیں، اور ہم اس کی سہولتوں کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ روئے زمین پر ہے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن استعمال کے اور حاصل کرنے کے طریقے اور سلیقے مقرر فرما دیے۔ اچھا مکان بناؤ اسلام منع نہیں کرتا، اچھی گاڑی رکھو منع نہیں کرتا، اچھا لباس پہنو منع نہیں کرتا، اچھا کھاؤ اچھا پیو منع نہیں کرتا، لیکن اچھا کھانے پہننے کے لیے وسائل متعین ہیں۔ دوسرے کا حق چھین کر مت کھاؤ، اپنی محنت سے کماؤ اور کھاؤ، جائز طریقے سے رزق حاصل کرو، جائز وسائل سے رزق مہیا کرو اور کھاؤ۔ پھر اسلام کا تصور حیات اور صلاحیت عمل اپنا ایک خاص رخ رکھتی ہے۔ آج کے افراتفری کے دور میں تو شاید اسے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اسلام نے جو رخ دیا ہے حیات کا وہ یہ ہے، کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنی دوسری مخلوق کے بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو اپنی زندگی کی اپنی سہولتیں قربان کر کے دوسروں کو سہولت پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں مہمان آیا، کاشان نبوی پہ جس دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو آپ اعلان فرما دیتے تھے کہ مسجد میں مہمان ہیں، اور سیرت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کاشان نبوی پہ 2 وقت کا کھانا موجود ہو، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چاند طلوع ہوتا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ چاند ختم ہو جاتا، مہینہ مکمل ہو جاتا، دوسرا چاند طلوع ہو جاتا اور کاشان نبوی پہ غذا کا دانہ نہیں ہوتا تھا۔
تو عرض کیا گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کس طرح کیا کھاتے تھے جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا؟ تو فرمایا دودھ لوگ ہدیہ کر دیتے تھے اور اس پہ گزارا ہوتا تھا، یا کبھی کوئی کھانا خدمت عالی میں پیش کر دیتا تھا اور اس طرح گزارا ہوتا تھا۔ خود کا شان نبوی پہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ کسی دن 2 وقت کا کھانا موجود ہو۔ تو ایسی صورت میں جب مہمان آ جاتا تو حضور مسجد میں اتنا ارشاد فرما دیتے تھے کہ آج مہمان بھی ہے۔ اب لوگوں کو شوق ہوتا تھا، صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آج اللہ کا مہمان میرے ساتھ جائے گا، میرے گھر جائے گا۔ اب ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ 2 میاں بیوی تھے اور 1 بندے کا کھانا تھا۔ گھر میں اتنا آٹا تھا کہ 2 چپاتیاں بنے جس سے 1 بندے کا پیٹ بھر سکے، اور 2 میاں بیوی تھے، دونوں نے کھانا تھا، ساتھ مہمان کو بھی لے گئے۔ اب بیوی سے مشورہ کیا کہ مہمان بھی ہے تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھئی دیا بجھا دیتے ہیں، مہمان سے کہیے کہ پردے کی وجہ سے ہم نے روشنی گل کر دی، کھانا سب اکٹھا کھائیں گے، میری بیوی بھی، میں بھی، آپ بھی، تو ہم دونوں صرف روٹی کو ہاتھ لگا کر منہ چباتے رہیں گے، مہمان کھا لے گا۔ اسے کیا پتا ہے کہ روٹیاں کتنی ہیں اور یہ کھا رہے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے دیا بجھا دیا اور مہمان سے کہا کہ اندر ہی بیٹھ کے مل کے سارے کھاتے ہیں۔ وہ دونوں صرف اس کو ہاتھ لگا کر اس طرح کرتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا تو ارشاد فرمایا گیا، قرآن کریم میں موجود ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی ضرورت چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اسلام کا تصور حیات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں اور جہاں تک اس کا تعلق اور واسطہ، ان سب کی فکر کرے کہ کوئی کیسے جی رہا ہے، کس کو کیا تکلیف ہے اور میں اس کے کس کام آ سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کی بقا بھی ضروری ہے، ضرور کھائے، اچھا کھائے، لیکن صرف اپنی فکر نہ کرے، اپنے ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرے۔ آج ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں، خواہ وہ مصیبت دہشت گردی کی صورت میں ہو، خواہ وہ چوری اور ڈاکے کی صورت میں ہو، خواہ وہ قید سالی کی صورت ہو، خواہ مہنگائی کی صورت ہو، خواہ نا انصافی کی صورت، یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو ہم پر مسلط ہیں اور جنہیں ہم بری طرح محسوس بھی کر رہے ہیں، جن کا ہمیں شکوہ بھی ہے۔ لیکن سوچنا اور دیکھنا یہ ہے کہ ہر مرض کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ سر میں درد ہے تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، کسی کو بخار ہو گیا تو اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں، اور جو معالج ہوتا ہے وہ سبب تلاش کرتا ہے بیماری کا اور اس سبب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تب بیماری رکتی ہے، صحیح ہوتی ہے، صحت درست ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کا تکلف کیا کہ یہ اتنی ساری مصیبتیں صرف ہم پر کیوں؟ دنیا میں لوگ نفسہ نفسی جیتے ہیں۔ آپ مغرب میں دیکھ لیں، کوئی نہیں پوچھتا والدین کو بھی، کوئی نہیں پوچھتا اولاد کو۔ مغربی ممالک میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی وظیفہ یا ادویات یا اس کے لیے دودھ، یہ چیزیں حکومت کی طرف سے ملنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے،
اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، اس کے اخراجات سکول کے، دوائیوں کے حکومت برداشت کرتی ہے، اور جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے وظیفے بند ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، جوان بچیوں کو بھی والدین یہ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں رہتی ہو اس کا کرایہ اتنا ہے اور جو کھانا کھاتی ہو اس کا بل اتنا ہے، اب تمہارا وظیفہ بند ہو گیا، اب اپنے خرچ کا اہتمام کرو، نہیں کر سکتے ہو تو گھر سے چلے جاؤ، اور واقعی نکال دیتے، والدین کو نکال دیتے ہیں، بوڑھوں کو، اور اولڈ ہومز اور ایسے حکومت نے ادارے خیراتی بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ پڑے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ نیو یارک کے خاتون سے پوچھا، نیو یارک 3-4 جزیرے ہیں نیو یارک جو ہے، اور درمیان میں سمندر ہے، تو ریلوے کے پل بھی ہیں، گاڑیوں کے پل بھی ہیں، متعدد پل ہیں، اور ایک جگہ جہاں زیادہ خلا ہے وہاں وہ اس طرح کی لگی ہوئی ہے ایک پوری بس، کیبل وین کی طرح کہ وہ کیبل پہ چلتی ہے، اس کنارے سے چلی اس کنارے پہ لینڈ کر گئی، اوپر وہ کیبل لوہے کی لگی ہوئی ہے تار اس پہ۔ ویسے ہی خیال آ گیا چلو آج یہ کیبل انجوائے کرتے ہیں، تو ہم کیبل میں بیٹھ گئے، گاڑی ڈرائیور کو کہا کہ اگلے سرے لے جاؤ، تو ہم کیبل پہ آتے ہیں، تو کیبل آپریٹر ایک نوجوان خاتون تھی، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارا کوئی آگا پیچھا ماں باپ کوئی ہے؟ کہنے لگی ماں ہے ایک، لیکن میں ماں کے ساتھ بہت ہمدردی کرتی ہوں اور ماں کا بڑا خیال رکھتی ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس معاشرے میں آپ ماں کا خیال رکھتی ہیں؟ ہاں، کہنے لگی میں جو پیسے مجھے کپڑوں کی دھلائی کے لیے دینے پڑتے ہیں وہ میں ماں کو دیتی ہوں اور وہ میرے کپڑے دھو دیتی ہے، ماں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یعنی یہ بھی احسان تھا، ورنہ وہاں یہ بھی کوئی نہیں کرتا کہ بوڑھی ایسے تو ایسے نہیں دھلتے جیسے مشین دھو کر دیتی ہے۔ آپ آگے اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ کس طرح جیتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو رسول اللہ کی امت نہیں ہے، ان سے کسی کو یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے جئیں گے، وہ اس نعمت سے محروم ہیں جو مجھے اور آپ کو نصیب ہے۔ ان سے یہ توقع رکھنا یا ان سے یہ اندازہ کرنا اور اس کا پھل بھی بھگتتے ہیں، پھر اگلے دن وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں۔ میں نے وہاں 80 سالہ بزرگوں کو دیکھا، میرے پاس ان کی تصویریں موجود ہیں، میں نے کیمرے سے تصویریں بنا لی جو ابھی تک میرے ریکارڈ میں موجود ہیں، کہ 80 85 90 سال کا ایک بزرگ ہے، آدھے کپڑے ہیں آدھے نہیں ہیں، کچرے کے ڈبوں میں سے جو بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں اس میں کچرا پھینکتے رہتے ہیں، پھر وہ گاڑی آتی ہے میونسپلٹی کی اور وہ اسے الٹ کر لے جاتی ہے، تو ان کچرے کے ڈبوں میں سے روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ڈبل روٹیوں کے یا کوئی کھانے کی چیز اور شراب کے ٹن، ایک ڈبہ ہاتھ میں اور وہ ٹن ڈھونڈ رہا ہے، کسی سے 2 قطرے نکلے کسی سے 3 نکلے، ایک میں جمع، جہاں ایک گھونٹ بنتا ہے بابا سڑک پہ کھڑا ہو کے پی لیتا ہے پھر چل پڑتا ہے۔ تو یہ حال اسی بوڑھے کا نہیں ہے، جو اس کی اولادیں جب وہ بوڑھی ہوگی تو وہی سڑکیں ہوں گی، وہی کچرے کے ڈبے ہوں گے اور وہی وہ روٹیاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہماری توقعات اور ہوتی ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ اللہ ہم پر اس طرح کرم فرمائے جس طرح صحابہ کرام پہ فرمایا کرتا تھا، ہمیں ہر میدان میں اس طرح فتح دے جس طرح اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی، ہماری مشکلات اس طرح سے حل ہوں جس طرح ان کی حل ہوتی تھی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا تھے اور ہم ہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ ایک بادشاہ نے اپنے ماہر طبیبوں کی ایک ٹیم روانہ کی کہ وہاں رہ کر مدینہ منورہ کے لوگوں کی خدمت کرے گی، اور وہ 1.5-2 برس رہے، ایک بندہ بیمار نہیں ہوا جسے طبیب کی ضرورت پڑے۔
تو انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو یہاں اپنے کام سے آئے تھے اور ہمیں تو اب طب بھولتی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا کہ یہ لوگ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، ابھی 2 لقموں کی بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور نیند کی حاجت ہو تو یہ بیدار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بیمار نہیں پڑتے، یعنی بیکار سوتے بھی نہیں رہتے اور صرف پیٹ بھرنے میں نہیں لگے رہتے۔ تو طبیبوں کو حضور نے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 چیزیں تو بیان فرمائیں، اور یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ رزق حلال کھاتے ہیں، کیونکہ حرام کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی حرام کھا سکتا ہے، یہ سوچتے ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اب جب کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں اپنے بھائیوں کو ان کے گلے کاٹ کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق 200 روپے تک بھی لوگوں نے بم بلاسٹ کیے ہیں، کہ کسی نے 200 روپے دیے اور بم پکڑا، یہ بیگ بس میں رکھا اور وہ بس میں رکھ گیا 200 روپے کے لیے۔ خواہ اس میں کتنی قیمتی جانیں تھیں، خواہ اس میں کتنے معصوم بچے تھے، خواہ وہ کسی سکول کی بس تھی۔ ہم تو اتنے گئے گزرے لوگ ہو گئے ہیں کہ مساجد جو اللہ کا گھر ہے، ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، زیب نہیں دیتا انہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوں اور عظمت الہی سے لرزاں و ترسانہ ہوں۔ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو عظمت الہی سے لرزاں و ترساں ہوں۔ وہ بات گئی، اب باہر گن مین نہ کھڑا ہو تو آ کر گولی چلا جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مار۔ نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے مارنے والا کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، نہ مارنے والوں کو پتہ ہے کہ کون مر گیا، نہ اسے وہ جانتا ہے، نہ پتہ ہے، نہ خبر ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کے مدعی ہم ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یعنی وہ قوم جو حیات آفرین تھی، جس نے دوسروں کو زندگی دینا تھی، جو دوسروں کی آسائش کا سبب تھی، اخرجت للناس۔ یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمان، اخرجت للمسلمین، کہ تم مسلمانوں کی بہتری کے لیے پیدا، نہیں، اولاد آدم کو تم سے بہتری کی امید ہونی چاہیے، کوئی مومن ہے یا کافر ہے، کوئی مشرک ہے، بے دین ہے، بدکار ہے، لیکن تمہاری طرف سے اسے ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے امید ہونی چاہیے کہ تم تک پہنچا تو تم اس کی کسی مصیبت کا مداوا بن سکو گے۔ اس نے اپنے اعمال کا حساب تو اللہ کو دینا ہے۔ ہم کسی کا حساب لینے کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم یہاں دربار لگا کر بیٹھ جائیں کہ یہ نیک ہے اسے کھانا دے دو، یہ بدکار ہے اسے مت دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کام اس کا ہے جس کی مخلوق ہے اور اس نے حساب لینا ہے۔ ہمارے ذمہ تو یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور رحمت مجسم ہیں۔ آپ کی ذات عالی مظہر رحمت الہی ہے۔ حضور کی 10 سالہ حیات مدنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 84 یا 86 کے قریب غزوات و سرایا یعنی ملکی جنگیں ہیں۔ 10 سالوں میں 86 کے قریب ملکی جنگیں ہیں جو براہ راست مشرکین اور کفار کے ساتھ ہوئیں، جن میں 26 یا 27 یا 28 جنگیں ایسی ہیں جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمان فرمائی۔ اب باقی جو ہیں وہ ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو امیر بنا کر بھیجا۔
انہیں سریہ کہا جاتا، لیکن وہ جنگ حضور کی زیر نگرانی ہوئی اور ریاست کے امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 86 جنگوں میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ کو اندازہ کر سکتے ہیں 86 جنگوں میں کتنے بندے مرنے چاہیے؟ کافروں کے مقتولین کی تعداد 1018 ہے غالباً۔ 86 جنگوں میں 1018 کافر مارے گئے، کیونکہ بندے مارنا مطلوب نہیں تھا، انہیں ظلم سے روکنا مطلوب تھا۔ جو زیادہ دلیر اور زیادہ بدماش اور زیادہ زوراور ہوتے وہ آگے نکلتے، مارے جاتے، پچھلے اپنی برائی سے باز آ جاتے، درگزر کیا جاتا۔ 86 جنگوں میں کافروں کے مقتولین کی تعداد 1018 ہے، اور یہ 1018 تو آپ ایک ایک مسجد میں مار دیتے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ اتنے لوگ تو ہم ایک شہر میں یا ایک مسجد میں یا ایک محلے میں مار دیتے۔ تو بھی تفاوت راز کجاست و کجا، آپ فاصلہ دیکھیے اسلام کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم ساری عمر بھاگتے رہتے، ذرا ذرا سی بیماری پہ پریشان ہو جاتے ہو، علاج کراتے ہو، جان بچانے کے لیے چھپتے پھرتے ہو، گرمی سے بچتے ہو، سردی سے بچتے ہو، دشمنوں سے بچتے ہو، گارڈ رکھتے ہو، ساری کوشش کرتے ہو اس زندگی کو بچانے کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے، لیکن وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس نے تم سے ملنا ہے، تمہیں جپھی ڈالنی ہے، گھبراؤ نہیں، وہ تم سے الگ نہیں رہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں جپھی ڈالے گی۔ اور موت کیا ہے؟ تم ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ موت یہ ہے کہ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، موت یہ ہے کہ تم اس زندگی سے نکل کر بارگاہ الہ العالمین میں پیش کیے جاؤ گے، تمہیں نئی زندگی عطا ہو جائے گی، اور وہاں کیا ہوگا تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا رنگ لاتے رہے اور تم کیا کرتے رہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک بندہ پیش ہوگا، کچھ لوگ پیش ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو انہیں اپنی عبادات پہ، اپنے نوافل پہ، اپنی تسبیحات پہ، اپنے اذکار پہ بڑا ناز ہوگا کہ میں نے زندگی بھر بڑی نفلیں پڑھی، بڑی عبادت کی، بڑی محنت کی۔ لیکن اللہ کریم فرمائیں گے کہ بھئی میرے ساتھ تو تم نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، تمہاری عبادت کو میں کیا کروں؟ اگر سجدے کرتے رہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں بیمار پڑا، تم نے بیمار پرسی نہیں کی، تم نے مجھے دوائی نہیں دی، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ میں بھوکا رہا، تم نے کھانے کا پوچھا تو نہیں۔ بارے الہا، تو بھوک سے بے نیاز، بیماری سے بالا تر، تو مخلوق کے اوصاف ہے، تو خالق ہے۔ فرمایا تو تمہارے پڑوس میں میری مخلوق بیمار نہیں پڑتی تھی، اس کی خبرگیری کرتے تو میرے لیے کرنی تھی نا، کہ میری مخلوق تھی۔ تمہارے سامنے لوگ بھوک سے تڑپتے نہیں تھے، اگر ان کو کھانا دیتے تو تم نے تو میری خدمت عالی میں وہ کھانا پیش کرنا تھا نا، کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو صرف سجدوں پہ سجدے کیے گئے تو ان کی تو مجھے ضرورت نہیں تھی۔ سجدہ تو ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو
ایک کپڑے کو ساری عمر دھوتے رہو، اسے استعمال نہ کرو تو اس دھونے کا کیا فائدہ؟ روز صبح اٹھ کر دھونا شروع کر دو، سارا دن ساری رات صابن لگاتے رہو اور اسے کبھی پہنو نہیں تو اس دھونے کا کیا فائدہ؟ یہ سجدے، یہ نفلیں، یہ اذکار، یہ تلاوت، یہ عبادت اپنے آپ کو صابن لگا کر اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو صاف کرنے کی بات ہے، لیکن کہیں اسے استعمال بھی تو کیا جائے، صرف صاف ہی کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عابد و زاہد خاتون کو میں نے دوزخ میں دیکھا اور ایک بدکارہ کو، مومن تو تھی لیکن نیک نہیں تھی، اسے میں نے جنت میں دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے کہ عابد و زاہد خاتون تھی وہ دوزخ میں، اور جو بدکارہ تھی اور نیک نہیں تھی وہ جنت میں۔ فرمایا کوئی عجیب نہیں ہے، جسے میں نے جنت میں دیکھا اس کا سبب پوچھا تو فرمایا گیا کہ یہ گزر رہی تھی اور پانی کا کنواں تھا اور اس ارد گرد جو پانی بھرنے والے بھرتے ہیں تو گرتا کیچڑ سا تھا، اور ایک کتا پیاس سے دم توڑ رہا تھا اور اس کیچڑ پہ زبان مار رہا تھا اور وہ بے جان تھا ہو رہا تھا، اس میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی، اتنا پیاسا تھا۔ تو یہ چونکہ بڑی بن ٹھن کے رہتی تھی، بڑا قیمتی جوتا تھا، بڑا قیمتی لباس تھا، تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنا قیمتی دوپٹہ پھاڑ کر رسی بنائی، قیمتی جوتے کو باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالتی رہی، اس کی زندگی بچا لی۔ فرمایا اللہ کریم کو اس کی یہ بات پسند آ گئی، گناہ معاف کر دیے اور جنت میں بھی۔ اور جو عابدہ اور زاہدہ جہنم میں تھی، فرمایا اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، کسی کام سے گئی اور اسے اندر بند کر گئی اور اسے کئی دن لگ گئے، یہ واپس آئی تو بھوک پیاس سے مر چکی تھی، اس کے قتل کے جرم میں یہ جہنم میں بیٹھی کہ یا تو اسے چھوڑ دیتی، اللہ کی مخلوق تھی، اپنا رزق تلاش کرتی، یا اس کی روزی کا انتظام کرتی۔ بلی مارنے پر ساری عبادت کے باوجود دوزخ میں بیٹھی ہے، اور ایک کتے کو زندگی دینے پر وہ جو نیک نہیں تھی اللہ نے اسے بخش دی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صبح اٹھ کر کسی کی زندگی کے لیے سوچتے ہیں، یا جو اٹھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کا کتنا نقصان کر سکتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ آدمی میں ایک لالچ تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بہت سی چیزیں لینا چاہتا ہے، مومن کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے، صرف اپنا نہ سوچے دوسروں کا بھی سوچے۔ لیکن اگر کوئی لالچ کرتا ہے تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے لالچ میں، اب یہ جو کاوش ذہنی ہم سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا نقصان کیسے ہو، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے کا ہو نقصان یا نہ ہو، ہمارے قومی وتیرہ بن گیا کہ ہم اٹھ کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کس کا میں کیا کیا بگاڑ سکتا ہوں، کس کو کہاں سے نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ جب ہمارا کردار یہ ہے تو نتائج تو کردار پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم فساد سوچیں گے یا فساد کریں گے تو ہمیں فساد بھگتنا بھی پڑے گا، ہمارے شہروں میں بھی فساد ہوگا۔ پھر اب تو وہ پہنچتے پہنچتے عبادت گاہوں اور مساجد تک پہنچ گیا، اور ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آئی، ابھی تک ہم نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا۔ اب جس سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی اتنا 15 کروڑ آبادی ہے، مجھ ایک سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی، میری ایک کی وجہ سے کسی کو ایک کانٹا چبھ رہا ہے تو کم از کم میں وہ کانٹا تو نہ چبھوں، وہ تکلیف تو اس کی ختم ہو جائے۔ اور اگر ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو 15 کروڑ بندے سدھر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کرتے یہ ہیں
کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں سارا دن ہم نصیحت یہ کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ نمازی ملتے ہیں، حاجی ملتے ہیں، مخیر حضرات ملتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ملتا کہ وہ دکان پر بیٹھا اور جو بہت ہو وہ کرے، اس پہ یقین کر لیا جائے۔ کیا فائدہ؟ ایک بندہ ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے، جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس کا کردار یہ ہے کہ آپ اس سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ 500 مانگتا ہے اور پھر 120 میں چیز بیچ دیتا ہے۔ ابھی 120 میں بھی تو اس نے منافع لیا، نقصان پہ تو نہیں بیچ رہا۔ تو کیا فائدہ اس کردار کا؟ میرے بھائی، ہم سب کو مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس بات پہ نہ رہو کہ سارے برائی کر رہے ہیں میں بھی کرتا رہوں، نہیں، سارے اپنا بھگتیں گے، میں کم از کم اپنے آپ کو تو روک لوں۔ اور جب ہمارا قومی وتیرہ یہ ہو جائے گا کہ ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے تو انشاءاللہ سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جب تک ہم صرف دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے جمعے ہوتے ہیں پورے ملک میں، ایک ایک گاؤں میں کتنے جامع مساجد ہیں اور ہر جگہ بیان ہو رہا ہوگا، حاصل اس کا کیا ہے؟ گفتن نشستن دو گفتن دو برخاستن، بیٹھے باتیں سنی اور چلے گئے۔ تو میرے بھائی، حق یہ ہے کہ اپنے کردار پہ نظر رکھو، اور سب سے زیادہ تنقید خود آپ اپنی ذات پہ کیا کرو۔ پہلے اپنا محاسبہ کرو، اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے بے شمار لوگ بھی مائل باصلاح ہو جائیں۔ اللہ تمہیں دوسروں کی اصلاح کا سبب بھی بنا دے گا، لیکن تب جب تم اپنی اصلاح کر سکو گے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور نیکیاں قبول فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا